معزز احباب السلام علیکم۔ جنگ پلاسی 23 جون 1757 کو لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً ہاری جا چکی تھی۔ جنگ پلاسی تقریباً صرف 9 گھنٹے جاری رہی اور اس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کی غلامی 2 صدیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ نے میر جعفر نام کے ایک غدار کو برصغیر کی تاریخ، ادب اور شاعری میں متعارف کرایا جو غداری اور وطن فروشی کی علامت ہے۔ پلاسی ایک گاؤں کا نام ہے جو اس وقت کے متحدہ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد سے 30 میل اور مغربی بنگال کے موجودہ دارالحکومت کولکتہ سے 150 میل کے فاصلے پر ایک دریا کے کنارے واقع ہے۔ 23 جون 1757 کو میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ شمال میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نواب ناظم کی فوج خیمہ زن تھی۔ 20 سالہ نوجوان نواب کا نام مرزا محمد اور لقب سراج الدولہ تھا۔ تاریخ میں وہ اپنے لقب سراج الدولہ سے مشہور ہیں۔ سراج الدولہ کی فوج تقریباً 50,000 سپاہ پر مشتمل تھی، جس میں 35,000 پیادہ اور 15,000 گھڑسوار شامل تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق ریاست کا سربراہ نواب سراج الدولہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف میر مدن تھا۔ فوج کے مختلف ڈویژن مختلف جرنیلوں کی کمان میں تھے، جن میں سے ایک جنرل میر جعفر بھی تھا۔ جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر رابرٹ کلائیو کی مختصر سی فوج تھی، جس کا 70% حصہ ہندوستانی سپاہ پر ہی مشتمل تھا۔ انگریزی فوج صرف 2971 نفوذ پر مشتمل تھی، جس میں 600 یورپین سپاہی، 2100 ہندوستانی پیادہ فوج، 100 مخلوطہ نسل یوریشیائی سپاہی، 171 توپچی شامل تھے۔ اس طرح سراج الدولہ کی فوج کلائیو کے مقابلے میں 17 گنا بڑی تھی۔ کلائیو کے پاس 12 جبکہ سراج الدولہ کے پاس 53 توپیں تھیں۔ اس طرح کلائیو کے مقابلے میں نواب کا توپ خانہ بھی 4 گنا تھا، جو فرانسیسی فوجی افسران کی تحویل میں تھا۔ نواب سراج الدولہ عسکری قوت کے لحاظ سے انگریزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا نانا علی وردی خان اسے جاتے جاتے بڑے گر کی بات سمجھا گیا تھا کہ انگریزوں سے خبردار رہنا۔ علی وردی خان سمجھ چکے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز تاجروں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے جیتے جی اس نے انہیں ٹھکانے رکھا۔ جب اس نے اپنے 18 سالہ نواسے سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس نے بطور خاص اسے وصیت کی کہ انگریزوں کو قلعے بنانے اور فوج رکھنے کی اجازت کبھی نہ دینا۔ اپریل 1756 میں جب سراج الدولہ تخت نشین ہوا تو انگریزوں نے رسمی تحفے بنا بھیجے۔ نوعمر نواب کو کوئی اہمیت دینے کی بجائے اسے بچہ اور کمزور سمجھ کر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں۔ اس کی اجازت کے بغیر ہی کولکتہ میں قلعے کی مرمت شروع کر دی۔ نئے قلعے کی تعمیر ہونے لگی، مورچے بننے لگے، ریاست کے بھاگے ہوئے مجرموں کو پناہ دی جانے لگی۔ ڈھاکہ کے دیوان کا بیٹا بھی انہی میں شامل تھا جو ریاست کا مجرم تھا۔ دوسری طرف شوکت جنگ کو نواب کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جا رہا تھا۔ نرم دل نواب نے انگریزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انگریزوں نے اس کی نیک نیتی کو کمزوری سمجھا اور شوریدہ سری سے باز نہ آئے۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی سے تنگ آ کر نواب سراج الدولہ نے بنگال کو ان شوریدہ سروں سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جون 1756 میں اس نے انگریزوں پر حملہ کیا اور ان کی شرارتوں کا مزہ چکھا کر انہیں کولکتہ سے نکال باہر کیا۔ اس وقت نواب چاہتا تو ہر انگلش بولنے والے کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا، مگر شریف مزاج نواب نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی۔ جو باغی انگریز قید ہو کر آئے تھے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں اپنا ساز و سامان لے کر جانے کی اجازت دے دی۔ ان میں ایک فتنہ پرداز انگریز واٹس بھی تھا۔ کولکتہ سے بھاگے ہوئے انگریزوں نے جاتے جاتے مظلوم شہریوں کے کئی گھر نذر آتش کر دیے۔ مدراس میں مقیم کلائیو کو جب اس شکست کی خبر ملی تو جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا نواب سے کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جتنی چاہے تیاری کر لے، نواب سے جیت نہیں سکتا۔ اس کے مکار ذہن نے ایک اور راستہ نکالا۔ اس نے نواب کے دربار میں سازشوں کا جال بچھا کر وہاں مردہ ضمیر غداروں کی تلاش شروع کر دی۔ رشوتیں دی گئیں، تخت کا لالچ دیا گیا اور حکومت کے وعدے کیے گئے۔
नवाब सिराजुद्दौला को अपने सिपह सलार मीर जाफ़र और उसके साथियों की गद्दारी का इल्म हुआ तो सर दरबार उनकी सरजनश की और फिर दरगुजर करके उन्हें ओहदों पर बरकरार रखा गया। मीर मदन और दूसरे मुहिब वतन लोगों का माथा ठनका, मगर उन्होंने नवाब के फैसले में दखल ना दिया। मगर माँ ने ज़रूर कहा कि इसने सर दरबार तज़हीक करके ठीक नहीं किया, यह गिरा दिल में रह जाएगी। हालात को साजगार देखकर 15 दिसंबर 1756 में क्लाइव अपनी फौज लेकर आ गया। डमडम के कलादार मानक चंद को रिश्वत देकर पहले ही साथ मिलाया जा चुका था। सिर्फ आधे घंटे की नुमाइशी जंग के बाद किले पर कब्जा हो गया। 29 दिसंबर को कोलकाता का वो किला भी दोबारा कंपनी के हाथ आ गया, जहां तमाम साजो सामान उसी तरह महफूज था जैसा वो छोड़ कर गए थे। इस सामान की हिफाजत नवाब सिराजुद्दौला के हुक्म से हो रही थी। जब नवाब साहब ने कासिम बाजार पर कब्जा किया तो जंगी सामान के सिवा किसी चीज़ को हाथ तक न लगाया। कोलकाते पर कब्जा करने के बाद किलाई फौज लेकर हगली पर चढ़ दौड़ा। वहाँ नवाब की फौजी कुव्वत कम थी। वहाँ 12 से 18 जनवरी 7 दिन तक जी भर के बेगुनाहों का खून बहाया, माल असबाब लूटा और आबादियों को आग लगा दी गई। नवाब ने हगली के करीब पहुंचकर क्लाइव को पैगाम भेजा कि तूने मेरी रियाया पर जुल्म किया है, इसके बावजूद मैं सुलह का हाथ बढ़ाता हूं और कंपनी को पहली रियायतें देने को तैयार हूं। क्लाइव ने अपने 2 नुमाइंदे बाज़ार बातचीत के लिए भेजे, मगर उनका असल मकसद नवाब की फौजी ताकत और पोशीदा राजों का पता लगाना था। 4 फरवरी को क्लाइव ने इसी खेमे पर हमला किया जहां कंपनी के जासूसों ने सिराजुद्दौला को देखा था, मगर इत्तेफाक से वो वहाँ मौजूद न थे। सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने उनकी अच्छी मुरम्मत की। क्लाइव ने महसूस किया कि मैदान में नवाब को शिकस्त देना नामुमकिन है। फिर फरवरी 1757 को कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान एक माहदा हो गया। क्लाइव ने इस माहदे की खबर कंपनी को दी। कंपनी ने नवाब के दबे हुए अंदाज की बिना पर इसे मजीद शह दी। कंपनी के खत के जवाब में क्लाइव ने लिखा कि अभी क्या बिगड़ा है, नवाब से बहुत सी शर्तें मनवाई जा सकती हैं, बशर्ते कि नवाब के दरबार में एक ऐसा शख्स मुकर्रर कर दिया जाए जो नहायत होशियार हो और उस मुल्क की ज़बान व माशरा से वाकिफ़ हो। इसके ज़रिए नई शर्तें भी मंजूर करवाई जा सकती हैं और बहुत से खुफिया कामों में भी इसकी मदद हासिल हो सकती है। क्लाइव ने अपनी मकारी को अमली जामा पहनाने के लिए नवाब से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके दरबार में कंपनी का एक सफ़ीर हो जो कि हमारे दरमियान राब्ते का ज़रिया हो। नवाब ने नहायत खुशदिली से इस तजवीज़ को मान लिया क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहता था। इजाज़त मिलते ही क्लाइव ने वाट्स को अपना सफ़ीर बनाकर नवाब के दरबार में भेज दिया। ये वही वाट्स था जिसकी नवाब ने जान बख्शी की थी। वाट्स ने बड़ी आसानी से साजिशों की एक जमात तैयार कर ली। उनका सरगना मीर जाफ़र नवाब की फौजों का सिपह सलार था। इससे क्लाइव ने सिराजुद्दौला की जगह नवाब बनाने का लालच दे रखा था। अंग्रेज मुसन्नफ जैन ला लिखता है कि वाट्स ने मुर्शिदाबाद में रिश्वतों और झूठे वादों का बाजार गर्म कर रखा था। नवाब के तमाम अफसरों यहाँ तक ख्वाजा सराओं तक को अंग्रेज का तरफदार बना दिया गया था। साजिश मुकम्मल हो चुकी तो क्लाइव ने माहदे की खिलाफ वर्जी करके 23 मार्च को चंदर नगर पर हमले का इरादा किया। ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। फ्रांसीसियों की शिकायत पर नवाब ने लिखा कि हमारे दरमियान अभी जो माहदा हुआ है, क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो। एहतजाज के बावजूद जब अंग्रेज़ी जंगी जहाज़ फ्रांसीसी कोठियों के सामने पहुंच गए तो नवाब ने फिर लिखा कि हमें फ्रांसीसी वकील ने इतला दी है कि तुम्हारे 5 या 6 जंगी जहाज़ हगली में आए हैं और मज़ीद आने की इतला है। इतनी संजीदगी से सुलह करके फ़ौरन ही जंग कर देना क्या ये मुनासिब है। अंग्रेज़ अफसरों ने इसका जवाब बड़ी बेरुखी से दिया। 26 अप्रैल को वाट्स ने क्लाइव को इतला दी कि इसने मीर जाफ़र को भी गद्दारी पर आमादा कर लिया है। 4 जून को वाट्स एक जनाना पालकी में बैठकर आधी रात के वक्त मीर जाफ़र के महल में गया। इससे अहदनामा और शराइत मुकम्मल कराई। इस साजिश में मीर जाफ़र के अलावा दरलबराम, यार लुत्फ़ खान और जगत सेठ वगैरह शामिल थे। मामलात अमी चंदर के जरिए तय हुए, जिसने नाम के लालच में थैलियों के मुंह खोल दिए। 12 जून को मीर जाफ़र और दीगर गद्दारों ने इतला दी कि वो सब काम दुरुस्त कर चुके हैं। तय ये हुआ कि जब क्लाइव और नवाब की फौजें आमने सामने होंगी तो नवाब की फौज नवाब को कत्ल कर देगी और अंग्रेज़ी फौज आसानी से कब्जा कर लेगी। मंसूबे के मुताबिक अंग्रेज़ी फौज मार दाड़ करती आगे बढ़ी तो नवाब इसको रोकने के लिए अपनी फौज को सामने ले आया
اور 23 مارچ 1757 کو باگیرتی ندی کے کنارے جنگ ہوئی۔ نواب کی فوج کا بڑا حصہ میر جعفر، درلب رام اور یار لطف خان کی زیر کمان تھا۔ عین وقت پر یہ الگ ہو گئے اور لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ صرف مہاراجہ موہن لال، میر مدن اور فرانسیسی افسر سان فریز اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ رہ چکے تھے، مگر نواب اور ان کے جانسار پروانوں نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ انگریزی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ جنگ پلاسی شروع ہونے سے کچھ روز قبل میر مدن نے نواب سراج الدولہ کو مشورہ دیا کہ انگریزوں سے نمٹنے سے پہلے وہ میر جعفر اور اس جیسے دوسرے سازشیوں اور غداروں کو ٹھکانے لگا دے، لیکن نواب سراج الدولہ نوجوان اور ناتجربہ کار تھا۔ اس نے آستین کے سانپوں کو پہچاننے میں غلطی کی، جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا۔ چرب زبان میر جعفر نے نواب کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے مطمئن کر دیا۔ جنگ شروع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور کلائیو نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کا ایک حصہ اپنی فوج سے الگ ہو کر اس کی جانب آ رہا ہے اور یہ میر جعفر کی ڈویژن تھی۔ جون کے آخر میں بنگال مونسون گٹاؤں کی زد میں ہوتا ہے۔ اس دن بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور 11 بجے آسمان اچانک پھٹ پڑا۔ تیز بارش میں نواب سراج الدولہ کی گرجتی 53 توپیں خاموش ہو گئیں، کیونکہ بارود اور توپوں کو متوقع بارش سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ اس بے تدبیری اور عدم توجہ نے جنگ کا اور اگلے 200 سال کے لیے ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ بارود بھیگنے اور توپوں کے پانی میں نہا کر عارضی طور پر خاموش ہو جانے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر بہادر اور وفادار ڈپٹی کمانڈر ان چیف فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان جنگ میں کود پڑا اور وطن پر نثار ہو گیا۔ دوسری طرف میر جعفر قرآن پر دیے گئے حلف کو بھی بھول چکا تھا۔ اس نے نواب سراج الدولہ کو پسپائی کا مشورہ دیا، جو کہ نواب نے فوراً قبول کر لیا۔ بنگالی فوج کا بارود بھی ضرور گیا تھا، مگر نکارا نہیں ہوا تھا۔ اسے خشک کرنے کے بعد دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو فیصلہ کن عددی برتری بھی حاصل تھی، لیکن میر جعفر بک چکا تھا۔ اس نے کلائیو کو پیغام بھیجا کہ میدان صاف ہے۔ یہ غیر متوقع خوشخبری ملتے ہی انگریزی فوج، جو کہ پسپائی کا سوچ رہی تھی، اپنی توپوں کے ساتھ نواب سراج الدولہ کی فوج پر چڑھ دوڑی اور یوں سپہر تقریباً 5 بجے جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور 6 دن بعد 29 جون کو میر جعفر بنگال، بہار اور اڑیسہ کے نواب ناظم کی حیثیت سے تختے سیاہ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس طرح اس غداری کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ کے ایک سیاہ باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ سراج الدولہ کو گرفتار کر کے کلائیو کے اشارے پر میرن نے انتہائی دردناک طریقے سے تقریباً کیما کرا دیا۔ اس کی مسخ شدہ لاش کو مرشد آباد میں ہاتھی پر رکھ کر پھرایا گیا، جس کے ہمراہ ہزاروں انسانوں کی آہوزاری نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ راجہ موہن لال وغیرہ کو بے حد تکلیف اور اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ سراج الدولہ اس کلائیو سے ہارا جسے وہ جب چاہتا چٹکی سے مسل دیتا۔ سراج الدولہ طاقتور نواب تھا، اس کی رعایا اس پر جان چھڑکتی تھی۔ جس حکمران کو اس کے لوگ عشق کی حد تک چاہتے ہوں، اس کو شکست دینا کلائیو جیسے کمزور شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر وہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی اسی میدان میں ہار گیا۔ نواب کی اس ہار میں ہر دور کے حکمرانوں کے لیے جیت کے کئی سبق پوشیدہ ہیں۔